کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے مدینے میں دعوت کی، اس دعوت کے اندر شراب پلائی گئی، صحابہ نے شراب پی، اس میں معاذ اللہ حضرت علی نے بھی شراب پی۔ حضرت علی کو آگے مغرب کی نماز کے لیے کھڑا کر دیا جاتا ہے، حضرت علی اللہ کا قرآن غلط پڑھتے ہیں، تو حضرت علی کی مذمت میں سورہ نزا کی آیت نازل ہوتی ہے۔ کیا ہمارے پیغمبر علی ابن ابی طالب کو یہ نہ بتا سکے کہ حلال و حرام میں فرق کیا ہے؟ اور توجیہ یہ پیش کی جاتی ہے، اس وقت شراب تو حلال تھی، شراب کے حرام ہونے کا حکم تھا ہی نہیں۔ یعنی رسول کے خاندان پر طعن، مولا کائنات پر طعن، اہل البیت پر طعن، کیا یہ تاریخ اور مسلمانوں کی ستم ظرفی نہیں ہے؟ چونکہ اموی اقتدار کے دور میں اس طرح کے بڑے مسائل پیش آئے، اس لیے اگر آپ دیکھیں تو اس پورے دور میں سب سے زیادہ نشانے پر کون رہا؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ بے شک کہ آپ کی ایک روایت ہے، فرمایا کہ اگر مجھے پتا چلے کہ کسی کنویں کے پانی میں شراب کا ایک قطرہ گرا ہے، اس میں سے کوئی گھاس اگی ہے، اس گھاس کو کسی بھیڑ بکری نے کھایا ہے اور اس کے بعد اس بھیڑ بکری کو ذبح کیا گیا ہے، تو اس گوشت میں سے میں نہیں کھاؤں گا۔ وہ علی جو اللہ کے حلال اور حرام میں اس حد تک سخت ہیں، بالکل، کہ حتیٰ زمانے جاہلیت میں شراب بہرحال رجس ہے۔ دیکھیں یہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ اس وقت شراب حرام نہیں ہوا تھا، نجس تھا، یعنی اس زمانے میں بھی تھا، حکم نہیں آیا تھا، یعنی اس کا جو معنوی اثر ہے وہ تو اس وقت بھی تھا۔ زہر زہر ہے، چاہے آپ کو بتایا جائے یا نہ بتایا جائے، جب آپ کو بتایا گیا تو اب آپ کو علم ہوا۔ ٹھیک ہے، آپ کو اگر نہ بتایا جائے تو کیا اس کا زہر کا اثر وہ نہیں ہے موجود؟ بالکل موجود ہے، صرف آپ کو بتانے کی دیر ہے کہ ابھی بتایا گیا۔ شراب پہلے دن بھی نجس تھا، بعد میں بھی نجس۔ شراب کیا مسیحیت میں پاک ہے؟ نہیں پاک ہے۔ یہودیت میں پاک ہے؟ حلال ہے؟ نہیں۔ تو کیا یہودیت اور مسیحیت اس دور میں موجود تھی یا نہیں؟ بالکل تھی۔ مکتب اور مذہب کے طور پر یہودی موجود تھے، یہودیت موجود تھی، عیسائیت اور مسیحیت موجود تھی۔ مشرکین اس کو پیتے تھے اس لیے کہ ان کا کوئی دین نہیں تھا، لیکن یہ لوگ تو نہیں پیتے تھے۔ نبی اور ان کا خاندان حضرت آدم سے لے کر اس زمانے تک پاکوں کا خاندان رہا ہے، وہ کیسے اس کو پی سکتے تھے؟ وہ کیسے اس کا عادی ہو سکتے تھے؟ جبکہ دین ابراہیمی سے متعلق کوئی بھی فرد اس کو نہ پاک سمجھتا ہے نہ حلال۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں وہی ہیں جن کو امویوں نے ایجاد کیا اور اختراع کیا، گھڑا، اور اس کے بعد مسلمان معاشرے میں اس کو خطیبوں کے ذریعے سے اور محدثین کے ذریعے سے تقسیم کیا، اور آج ہماری احادیث کی کتابوں کا حصہ